بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل ذاتی گھر آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ صرف ایک قرآنی آیت پڑھ لیں۔ آج آپ کی خدمت میں ذاتی گھر اور مال و دولت کے لیے ایک قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میرے بھائی اور میری بہن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اور ان کی دلی خواہش بھی یہ ہے کہ اللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کا اپنا ذاتی گھر بن جائے۔ وہ کرائے کے گھروں میں رہ کر بہت ہی پریشانیوں سے دو چار ہو رہے ہوتے ہیں۔ مالک مکان بار بار گھر خالی کروا دیتے ہیں، اور پھر ہر 6 ماہ بعد یا 12 ماہ بعد کرایہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ کبھی تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی تو بجلی گیس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور میری بہن جو کرائے پر رہتے ہیں وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنا ذاتی گھر اگر آپ چاہتے ہیں، آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پابندی کے ساتھ کر لیں۔ ذاتی گھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رب عز و جل سے جو کچھ مانگیں گے، میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ بس یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، پھر دعا مانگیں گے تو یقین مانیں وہ پروردگار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، وہی ہمارے ہر طرح کے بگڑے ہوئے مشکل سے مشکل اور ناممکن کاموں کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ وہی ہمارا رب ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، جب بھی کوئی کام ہم کرنے لگتے ہیں اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، بہت زیادہ ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو محترم دوستو، اس حوالے سے آج کا عمل بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والوں کو میں نے دنوں میں امیر و کبیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بینک بیلنس، جائیداد، زمینیں، ذاتی گھر لیتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس عمل نے اپنے پڑھنے والوں کے راتوں رات قسمت کے بند تالے کھول دیے ہیں۔ آج آپ کو قرآنی عمل بتانے جا رہا ہوں، اپنے ذاتی گھر کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم دوستو، یہ قرآنی وظیفہ بہت ہی با اثر ہے، بہت ہی تیز اثر کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے آج ہی شروع کر دیں۔ جس جگہ کا سوچیں گے وہاں اللہ عز و جل آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل اسباب ایسے پیدا فرمائے گا، غیب سے ایسی مدد فرمائے گا، اللہ عز و جل کی مخلوق آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اپنا ذاتی گھر دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ محترم دوستو، اکثر اوقات لوگ ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دیتے ہیں، پھر نسل در نسل کرائے کے مکانوں میں اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح طرح نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ ہی صحیح طرح کچھ پی سکتے ہیں، اور نہ ہی کچھ اچھا پہن سکتے ہیں۔ جو کماتے ہیں وہ کرایہ دے دیتے ہیں، یا پھر بجلی کے گیس کے بل پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ آخر کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ محترم میرے دوستو، میری بھائیوں اور میری بہنوں، آ جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں، رجوع کریں اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، پورے یقین کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا رب آپ کو نواز دے گا۔ وہ رب عز و جل جب عطا فرماتا ہے، پھر کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر بار بار لوگوں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ اللہ عز و جل آپ سب کو
اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کے مال و دولت میں، گھر بار میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم خصوصی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنا نام خصوصی دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں، آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ محترم دوستو، یہ قرآنی وظیفہ جس نے بھی پڑھا، اللہ عز و جل نے اس کو، اس کے گھر کو، کاروبار کو اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ یہ ایسا عمل ہے اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ فقیروں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے امیری عطا فرما دی۔ غریبوں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے رزق کے بند تالے کھول دیے۔ تنگ دستوں نے پڑھا، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا، یہ قرآنی عمل قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا، بے روزگاروں نے پڑھا، بے سہارا لوگوں نے پڑھا۔ اللہ عز و جل نے راتوں رات ان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ کو جس قسم کی بھی حاجت ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ ذاتی گھر ہے، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ قرض ہی کیوں نہ ہو، تو محترم دوستو، آپ کو گاڑی چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے ہو جائز، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل پڑھنے کی دیر ہوگی، دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ تو کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل ایک بار کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے۔ خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو محترم دوستو، آپ سے گزارش کرتا چلوں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور محترم دوستو، استغفار کی کثرت کیا کریں۔ تو محترم دوستو، جب نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز رزق میں برکت لاتی ہے، جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اللہ عز و جل کی بہت بڑی یہ نافرمانی ہے، اور آپ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی پڑھ رہے ہوں، تو مجھے آپ بتائیں کہ وظائف کیسے اثر کریں گے؟ تو محترم دوستو، ایسے نہ دعائیں قبول ہوں گی اور نہ ہی وظائف اثر کریں گے۔ آپ وظائف بھی کریں، ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز بھی ادا کریں اور تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اور ساتھ ساتھ محترم دوستو، استغفار کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کو ذاتی گھر دلوائے گا، جو آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تنہائی میں ہونا ہے، جہاں پر آپ کی توجہ اللہ عز و جل کی ہی طرف ہونی چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ وہ نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح 2 رکعات نفل نماز مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
اس کے بعد محترم دوستو آپ نے یہ والی آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، میں بھی آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ اس کے تلفظ ادا کر سکیں۔ محترم دوستو وہ آیت کریمہ یہ ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معايش قليلا ما تشکرون۔ محترم دوستو یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی 10 نمبر آیت ہے۔ آپ نے اس آیت کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، اس کے اوپر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ذاتی گھر کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو یہ عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کو ذاتی گھر، اپنا گھر مل جائے گا۔ محترم دوستو اس کے علاوہ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے کوئی چیز آپ نئی لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے یا پھر کوئی جانور آپ نیا لینا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ قرآنی آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل میرے رب نے چاہا وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ جس مقصد کے لیے دعا کرتے جائیں گے میرا رب عز و جل آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔